بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے تیمم کے بارے میں جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پانی کی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کو جائز قرار دیا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ تیمم کب جائز ہے۔ تو جو شخص پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی پانی پر قادر نہ ہو، وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ اب قادر ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی موجود نہ ہو، مثلا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، تو اب آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، پانی تو موجود ہو لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو، مثلا شدید بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال نہ کرنا، اور اگر پانی استعمال کیا جائے تو مرض بڑھ جائے گا، تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پانی موجود ہے لیکن فاصلے پر ہے، یا پانی کے درمیان میں کوئی جانور ہے یا جان کا نقصان ہے، تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سخت سردی کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو مثال کے طور پر برفیلی جگہ ہے اور اگر گرم پانی مل جائے تو اچھا ہے، نہیں تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سارے عذر ختم ہو گئے تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو ابھی اوپر جو عذر بیان کیے گئے، اگر یہ عذر موجود ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، تیمم جائز ہے، اور اگر جیسے ہی یہ تمام عذر ختم ہو جائیں گے تو ویسے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا اور وضو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو چلیے ناظرین، تیمم کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ تیمم میں دو فرض ہوتے ہیں۔ پہلا، پورے چہرے کا مسح کرنا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اب طریقہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دل میں نیت کرے، کیونکہ نیت ضروری ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کرے کہ میں نیت کرتی ہوں کہ اللہ کے قرب کے لیے اس مٹی سے طہارت حاصل کر رہی ہوں، یا پھر یہ نیت کہ نماز کو جائز کرنے کے لیے مٹی سے تیمم کر رہی ہوں۔ اب یہ عبادت بھی ہے اور یہ مٹی طہارت کا فائدہ بھی دے گی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو مٹی میں ملا کر انگوٹھوں سے جھاڑنا سنت کریمہ ہے۔ انگلیوں کو مٹی میں ملا لے اور انگوٹھوں سے مٹی کو جھاڑ دے۔ جو باقی بچی ہے اس سے آپ چہرے کا مسح کریں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک، جس طرح ہم وضو میں کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرض ہے کہ دوبارہ ہاتھ مٹی میں مارے اور بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کرے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا، پھر ہاتھ کے پونچھوں کا مسح کرے، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ اب اگر مٹی نہ ہو تو تیمم کیسے کریں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم ہر ایک اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جلد سے بنی ہو، اور زمین کی جلد سے وہ چیز ہوتی ہے جنہیں ہم آگ میں پکایا جائے تو وہ نہ جلے نہ پگھلے، جیسے پتھر، مٹی، ریت، یہ آگ میں نہیں جلتے۔ دوسرا، اگر پتھر سے تیمم کر رہے ہو تو پھر پتھر پر گرد ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی پتھر سے وضو کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ تو ناظرین، یہ تھا تیمم کا طریقہ۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔